قربانی کے بارے میں انسان جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی ادا کر رہا ہے تو اسے چاہیے بہتر سے بہتر چیز اللہ کے دربار میں قبول کرے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم بر یعنی بڑی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی من پسند چیز، اپنی اہمیت والی چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرو. اور جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ایسے نہ کرو بیکار سڑی ہوئی چیز تم خرچ کرتے ہو جو تمہیں خود بھی دیا جائے تو تمہیں برا لگے، تمہارے چہرے کا رنگ اتر جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ أَرْبَعَةٌ لَا يُجُوزُ فِي الْأَضَاحِي. ابو داؤد کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے اندر 4 قسم کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. پہلا چیز عورا، وہ جو آنکھوں خراب ہوں، اس کے اندھا ہو یا کاڑا ہو، ایک آنکھ ہو دوسری نہ ہو، یا آنکھ میں زخم ہو یا آنکھ، یہ سارے اس عورا کے معنی میں آتے ہیں. اندھا، کاڑا، آنکھ سے زخمی، یہ تینوں طرح کی چیز نہ لیا جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی سی قربانی دی، اللہ نہ کرے عین قربانی کے وقت اس کی آنکھوں کو کچھ لگ گیا ہے تو وہ حکم الگ ہے. لیکن اگر وہ زیادہ لگ گیا ہے، اندھا ہو گیا، تو اس کو نہ کرنا ہی افضل ہے. اللہ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تو ایسی چیز پیش کی جائے جو بہتر ہے. دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرضا یبین مرضاہ، ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو. یار یہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، اسے چلا نہیں جا رہا، گر رہا ہے، اس پیٹ چل رہا ہے، کوئی اور بیماری ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ایسی چیز پیش نہ کرو. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجا، بہت زیادہ لاگر، بہت زیادہ کمزور، اتنا کمزور ہو کھڑا نہیں ہو سکے، اتنا دبلا پتلا، ہڈیاں نظر آ رہی ہوں اس کی. تیسری چیز کثیر، آپ نے کہا ٹوٹا ہوا، سر ٹوٹا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، گر گیا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، سیدھا چلتا نہیں ہے. اس طرح کی قربانی، یہ 4 صفتوں والی قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. سینگوں اور کانوں کے بارے میں بھی کچھ حدیث ہے کہ کٹی ہوئی سینگ کو نہ لو. جس کا سینگ کٹا ہوا ہے اسے نہ لو، یا سینگ کو نہ کاٹو. لیکن بعض ایسے قربانی ہے کہ ان کی شکل ہی ایسی ہے، ایسا لگتا ہے سینگ کٹی ہوئی، لیکن کٹی نہیں ہے، اس کی شکل ہی ایسی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ سینگوں کو کاٹ دیتے ہیں یا کانوں کو کاٹ دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. یا بعض کانوں پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا حکم الگ ہے. لیکن کاٹ دینا یا بعض کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ ان چیزوں سے بچا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا. وہ 4 چیزوں کے بارے میں تو واضح حدیث ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کے بارے میں ناجائز کا حکم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لی جائے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ لا تذبحوا الا المثنى، ذبح نہ کرو سوائے مثنیٰ کے. اور یہ بکری اور یعنی بکرا اور بکری اور دمبا اور دمبی میں، بکرا اور بکری میں جو ہے مثنیٰ 2 دانت والا کہتے ہیں اسے، یعنی 2 دانت اس کے نکل آئیں، اور اس کا مطلب ہے دودھ والے پر دانت گر کے دوسرے دانت نکل آئیں جس سے وہ چبائے. وہ بڑے دانت سامنے جو ہے اوپر کے ہوتے ہیں. تو مثنیٰ ایک علمی طور پر یہ کہا جاتا ہے، جو خود بکری رکھتے ہیں، جب اس کا 1 سال پورا ہو جائے اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے تو مثنیٰ ہو جائے گا. مثنیٰ ہو جائے گا، 1 سال پورا ہو چکا ہے تب اس کو قربانی کے لیے لیا جا سکتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہے اس کو قربانی کے لیے نہ لیا جائے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر مثنیٰ تمہیں نہ ملے، کبھی ایسی کمی ہوتی ہے قربانی کی، وہ بہت بڑے ہیں یا بہت چھوٹے ہیں، نہیں مل رہے ہیں، وہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جزعۃ من الضأن، بھیڑ میں سے، دمبا میں سے جو ہے جزعہ بھی لیا جا سکتا ہے. جزعہ کا مطلب ہے 6 مہینہ جس نے پورا کر چکا ہے. اور یہ صرف قربانی بھیڑ اور دمبے میں سے ہے، بکرے میں سے نہیں. بکرے میں سے سال پورا ہونا ضروری ہے، سال سے اوپر ہو تبھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن دمبا میں سے، بھیڑ میں سے 6 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے تو اس کی قربانہ کرنا بھائی جائز.